جناب گزارش یہ ہے کہ یہ ہے تو یہ چھوٹا سا یہ ایک ڈاکومنٹ ہے ایکٹ 1974، لیکن اس کے اصول کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آپ سے زیادہ واقف کون ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ کی عمر کم ہے، لیکن بحیثیت سیاسی کارکن اس ڈاکومنٹ کے اصول کے لیے ملٹری ایکشن ہوا، ڈائنامائٹ لگا کر لوگوں کے گھروں کو اڑایا گیا، اور ایک سابق رکن اسمبلی ہیں آپ کے حلقے سے جو پہلے تھے، انہیں پلندری سے ڈنڈا بڑی لگا کر کوٹلی پیدل لے جایا گیا تھا۔ بے باک اس میں ایسے واقعات آزاد کشمیر کے اندر پہلے تو یہ عروضہ بزنس تھے، وہ 52 کا آیا، پھر کرتے کرتے پھر ایکٹ 64 آیا، اور ایکٹ 64 پر بھی بڑا احتجاج ہوا، پھر ایکٹ 1968 آیا جس میں اس کو ریلیگیٹ کر کے ایک میونسپل کمیٹی سے بھی آزاد کشمیر کے حیثیت کو نیچے کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک اتحاد ثلاثہ قائم ہوا جس کا فاضل رکن راولہ کوٹ نے بھی ذکر کیا، اس میں جناب خورشید خورشید، جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب، جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب، یہ لوگ شامل ہوئے اور اس کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی گئی، اور پھر یحییٰ خان صاحب اس وقت پاکستان کے صدر تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ایک مشرقی پاکستان اس وقت کے اس کے ایک سیکرٹری تھے جناب موسیٰ صاحب جو ہمارے سیکرٹری تھے، تو ان کی اور ہمارے قائدین کی اس کوشش سے ایکٹ 1970 جو پاس منظور ہوا، اور اس اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کیا 1970 میں۔ اس کے بعد میں ان واقعات میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا وجود تھی کہ جس کی وجہ سے ایکٹ 1970 کو جو ہے وہ منسوخ کرنا ضروری سمجھا گیا، یہ بات جو ہے وہ سب کے علم ہے۔ پھر ایکٹ 1974 آیا، گو کہ وہ پارلیمانی نظام میں آیا، لیکن اس سے ساری جدوجہد پر جو پانی پھر گیا۔ میری بحثیت ایک سیاسی کارکن میرا اپنا ہی اس کے بارے میں تجزیہ، لیکن پھر بھی بہت سارے اختیارات آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس، ان کی منتخب کردہ اس ایوان کے پاس موجود تھے۔ 1975 میں الیکشن ہوا اور ایک ہی پارٹی کی مقننہ نے اس میں بعض ایسی ترامیم کی کہ جس سے جو باقی بھی بچا کچھ اختیار تھا وہ بھی ہم سے چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک اچھا اقدام کیا کہ پاکستان کا آئین 1973 کو اس کی اصل شکل میں لاگو کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور سی ترامیم کو بھی شامل کر کے اس کو ایک وفاقی جمہوری آئین کے طور پر جو پاکستان کے عوام کے سامنے انہوں نے اس کو رکھا اور اس کو پارلیمنٹ نے منظور کیا۔ جب گزارش ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ کنسنسس سے وہ ترامیم ہوئی، متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ بات یہ کہ جو آج ہم آئینی ترمیم کرنے چلے ہیں یہ ایک بڑی میجر قسم کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم ہے کونسل کی۔ میرے نقطہ نظر میں جموں کشمیر کونسل، وہ جو لارڈ وارن ہیسٹنگز تھا برطانیہ کا، جو ادھر تھا جو اس کا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا، نٹ برٹش گورنمنٹ کا، اس کی یہ اس نے ہندوستان میں ایک نظام متعارف کیا تھا، ڈیارکی سسٹم، دو عملی کا نظام۔ یہ اس کی ایک وہ یہ کرتے تھے کہ اس ریاست سے پیسہ لیتے تھے اور وہاں پر اپنی افواج بھیج دیتے تھے اس کی لائٹ آرڈر کی سچویشن کے لیے۔ بات یہ ہے جناب والا کہ یہ کوئی یا تو دیکھے یا تو یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایک فیڈریشن ہے آزاد کشمیر اور اس کے اندر کیمرے لیجسلیچر ہے، پتہ نہیں وزیر قانون اس کو وزیر اطلاعات کو میری بات سمجھ آئی ہوگی بائی کیمرے لیجسلیچر یا نہیں، پتہ نہیں کس طرح چلے گی۔ تو یا تو یہ فیصلہ کریں کہ نہیں یہ ایک وفاق ہے، اس میں صوبے ہیں، اس میں 7-8 صوبے ہیں، یا اس میں نارتھ اور ساؤتھ کو 2 صوبے ہیں، یا کیا ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 2 ایوان چاہیے، ایک آپ کو اوپر ایوان بالا چاہیے، ایک ایوان زیریں چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی، یہ اٹس ناٹ اے فیڈرل گورنمنٹ، یہ لیجسلیچر نہیں۔ اب اس ملک کے اندر
دو انتظامی ادارے قائم کر رہے ہیں، ایک کونسل ہے اور ایک آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے. یعنی اس ملک کے اندر دو چیف ایگزیکٹو ہے اس وقت. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، مجھے یاد اچھی طرح سے کہ اس وقت سردار قمر زمان صاحب تھے قائم مقام وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یعقوب خان صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے. وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں افطار پارٹی پر بلایا کشمیری لیڈرشپ کو، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی افطار پارٹی میں. اس پر وہاں بیٹھ کر کوئی تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی، تھوڑی کوئی تلخ اور شیریں باتیں بھی ہوئی. اور میں گیلانی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ گیلانی صاحب آپ بلوچستان کے، آپ اس وقت کا سورج راج کے پختونخوا کے ان لوگوں کے مسائل لیے ہیں اور آپ نے ان کو یقین دہانی کرائی. آپ آزاد کشمیر کے اندر بھی تشریف لائیے، رات یہاں قیام کریں، اور تاکہ ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں اس ایکٹ 74 کے حوالے سے اور کچھ معاملات ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے. اس پر انہوں نے بعد میں پیغام ہمیں ملا کہ اتفاق کیا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں سب پارٹیوں نے شرکت کی. پیپلز پارٹی کی نے پورے جماعت میں شرکت نہیں کی اس میں. تو قمر زمان صاحب نے ویسے کام کا وزیر، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میں یہاں پر آیا ہوں یہ تجاویز میں اپنی پارٹی کے پاس رکھوں گا اور پھر میں کوئی بات کر سکتا ہوں. وہ نمائندگی کر رہے تھے. اس کے بعد یوسف اللہ گیلانی صاحب مظفر آباد تشریف لائے. یہاں پی سی میں آج کے قائدمان موجود ہیں، یہاں پر یہ موجود تھے، وہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم جو آج کل کے صدر ہیں وہ آج نہیں ہیں، وہ موجود تھے اس میں وہاں پر موجود تھا. ہمارے سابق وزیر اعظم سرار عتیق صاحب وہاں پر موجود تھے، صدر آزاد کشمیر موجود تھے، وزیر امور کشمیر موجود، دیگر آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے. اس نے فیصلہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے، انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا وہاں پر فیصلہ کیا کہ جس کا نوٹیفکیشن جاری ہونا تھا خدا جانے وہ کیوں نہیں جاری ہو سکا، جس میں صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، لیڈر آف دی اپوزیشن، بلکہ اس میں سلطان محمود صاحب بھی مجھے یاد ہے وہ بھی تشریف فرما تھے. اس میں مختلف پارٹیوں کے ہیڈز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو تو ان کی اپنی پارٹی تھی. اور اسی طرح سے وزیر امور کشمیر نوٹیفکیشن جاری کرنا تھا کہ آزاد کشمیر کے آئین میں بھی یہ جو معاملات ہیں اس کو درست کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح محترم فاضل رکن نے راولہ کوٹ نے بات کی ہے کہ اس کو مؤخر کریں آپ، اور بیٹھ کر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ہم اس گروپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ خوش قسمتی کہہ لیں آپ کہ آج آپ کی پارٹی کی پاکستان کے اندر حکومت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ بعض معاملات جو ہیں یہ طے پا سکتے ہیں. اب بات یہ ہے جناب کہ جو ہم نے ابھی تک سمجھ کسی کو بھی کچھ نہیں آ رہی اس کی، یہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ جیسے وہ جنرل نقوی صاحب تھے، انہوں نے وہ جو لوکل باڈیز ایکٹ پرویز مشرف کے زمانے میں اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی میں نے دیا کیا لوگوں کو. میں یہ ایک تو سمجھتا ہوں کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. اس میں ایک حصے کو آپ ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر آپ نے